ICU میں جہاں اتنا سینسٹیو وارڈ ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب آپ نے مطلب وینٹیلیٹر پہ جانا ہے کہ نہیں, وہاں پر ایک بیڈ پہ 2 بندے تھے. یہ پرانی بات بتا رہا ہوں. میں اپنے انسٹیٹیوشن کے قریب مجھے گنگا رام پڑتا تھا, میں گنگا رام گیا. اسٹونش ٹو نو کہ گنگا رام کا نظام بدل گیا. میں نے اس کو بدلتے دیکھا. آپ یقین کریں میں ایڈمٹ ہوا ہوں, VIP سسٹم, باتھ روم صاف, صفائی کا نظام انکریڈیبل. مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل بھول گیا. میں حیران ہو گیا کہ یہ آیا کہاں کی یہ صورتحال ہے. تو میرے پاس ایک ہی چیز تھی جو فیملی نے ڈیسائیڈ کی کہ بھائی PIC چلے جاتے ہیں, وہاں ہارٹ کے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں. اگر پرائیویٹ یہی علاج کروایا جائے تو کتنے پیسے؟ اگر آج ہوتا تو 6-7 لاکھ. 6-7 لاکھ 6-7 لاکھ. اور مجھے جو روم دیا دیٹ واز انکریڈیبل. صاف ستھرا ہر چیز. وہ تو آپ کو روم دے دیا, کیا ہر کسی کو وہ روم ملے گا؟ ہر کسی کو مل رہا. اور آپ نے کہا تھا لفٹ بھی آنا ہے, اور اتفاقاً لفٹ آپ کی بند ہے, اور آپ سیڑھیوں چڑھ کے آئے ہو. اگر آپ کی لیڈرشپ ایسی ہے جو کمال کام کر رہی ہے, جو کوئی بھی کر رہا ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں کسی پارٹی کا ہوں ہی نہیں, یہ بھی کہہ دوں کہ میں نے کبھی ووٹ ہی نہیں ڈالا. لیکن اب کی بار جو میں دیکھ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ یار مطلب ہر ڈپارٹمنٹ اوکے ہو رہا ہے, ہاسپٹل تک سیدھے کر دیے. مریم نواز کے فین ہو. میں سر ان کے فین ہو گیا ہوں. صحیح بات کریں, عمران خان کے فین نے آپ کو چھوڑنا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, حکومت پر تنقید کی جاتی ہے کہ حکومت سے معاملات سنبھالے نہیں گئے. خاص طور پہ صحت کا شعبہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. جب ریسنٹلی نواز شریف نے مریم نواز کی بڑے کھلے انداز میں تعریف کی کہ مریم نواز is doing such a wonderful job, تو لوگوں نے مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ ان کے والد جو نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے تعریف کر رہے ہیں. میری ریسنٹلی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہوئی جن کا PIC میں آپریٹ ہوا اور 1 ٹکا اس پہ خرچ نہیں آیا, اور ان کے مطابق اتنا زبردست پروٹوکول بغیر کسی سفارش کے. میں تو سن کے دنگ رہ گیا. اگر پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں بغیر سفارش کے اس طرح آپریشن ہو یا اس طرح مریض کو اتنی توجہ دی جائے, تو میں واقعی اپریشیٹ کروں گا سرکار کو کہ سرکار نے صحت کے شعبے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین دا برینز گروپ آف کالجز اور پریزیڈنٹ ٹیکنیکل کالجز ایسوسیشن جناب کاشف افتخار صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم السلام جی, شکریہ. مجھے ذرا فرمائیے گا, ساری عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہاسپٹل جاتے ہیں لمبی کیو ہوتی ہے, اور اگر آپریشن کروانا ہے تو 6 مہینے کا ٹائم ملتا ہے. آپ کیا ویسے ہی مریم نواز کو پسند کرتے ہیں, یا واقعی ایسا ہے کہ انہوں نے اتنا امپریس کر دیا آپ کو کہ آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ صحت کے شعبے میں کمال کر دیا؟ عابد صاحب, میں پہلے بتاؤں کہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں, میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, اور نہ میں نے کبھی کسی پارٹی کو سپورٹ کیا. کسی پارٹی کو میں سپورٹ نہیں کرتا, میں نیوٹرل کام کرتا ہوں, اور میری سوچ یہ ہے بینگ اے پریزیڈنٹ آف IT کالجز ایسوسیشن کہ میں نے عوام کے لیے کام کرنا ہے. رائٹ. اور اس کے اندر میری کوئی سیاسی جو ہے وہ کولیبریشن نہیں ہوتی, اور نہ ہی میں ان چیزوں میں پڑھتا ہوں. لیکن میرا ویو بدل گیا, یقین کریں. میں مجبور ہو گیا اس چیز کو سوچنے پہ کہ اگر آپ کسی چیز کو ٹھان لیں, کیونکہ میری لیڈرشپ ایک ایسی ہے کہ اگر میں رات کو کچھ سوچتا ہوں تو میں صبح اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ میں نے چیز ٹھانی ہوتی ہے کہ مجھے کرنا ہے. تو جب آپ نے کرنا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی چیز امپاسبل نہیں, ایوری تھنگ از پاسبل. ہاسپٹل میں کیا واقعہ پیش آیا سر, وہ عوام سننا وہ میں بتانا چاہوں گا. دیکھیں, میرا 2020-21 میں 20 کینٹ تھا, 20 اور 21 میں عمران خان کی حکومت تھی. جی, میری سٹنٹنگ ہوئی تھی. اچھا. میرے 2 سٹنٹ اس وقت بھی ڈلے تھے. ٹھیک ہے. میں PIC گیا. ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا اس وقت, ہاں شاید عمران خان کی تھی یا جاری. بالکل عمران خان کی حکومت. تو بہرحال اس میں وہاں گیا تو مجھے پرابلم ایشو آئی. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بیٹھ کے چیئر کے اوپر میں نے پیٹ میں انجیکشن لگوائے تھے. اصل میں دیکھیں کسی بیڈ پہ جگہ نہیں تھی. بیڈ میں کوئی جگہ نہیں تھی. ایک بیڈ پہ 2 3 بندے تھے, جیسا کہ ایک تعصب ہے وہاں کا. اور اس سے بتاؤں کہ اس سے کوئی 7-8 سال پہلے میری مدر ان لا کا ICU میں ہم نے ان کو وہاں پر لے کے گئے تھے. وہ ہارٹ پیشنٹ تھی. ICU میں جہاں اتنا سینسٹیو وارڈ ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب آپ نے مطلب وینٹیلیٹر پہ جانا ہے کہ نہیں, وہاں پر ایک بیڈ پہ 2 بندے تھے. یہ پرانی بات بتا رہا ہوں, 7-8 سال پرانی. 2013 کی 7-8 سال. جی, تو 7-8 سال پرانی. 2018-17-18 کی. جی,
25 ہے, 7 سال اس سے پیچھے جائیں سے مراد 18 ہاں اور 8 سال سے مراد میرا خیال ہے شاید 17 نون لیگ کا ہی دور تھا. 9 سال سے 17 تک اور 18 تک, ہاں جی تقریباً 17 کے اینڈ 18 تک نون لیگ کی سرکار تھی. لیکن بہرحال اس وقت وہ چیز نہیں تھی, اور ایک ذہن پہ تعصب تھا کہ پرائیویٹ میں تو گڑبڑ ہوتی ہے, نہ باتھ روم صاف ہوتے ہیں, کاکروچ چل رہے ہوتے ہیں. اور میں نے 2 بار انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا کہ ایک بار میری مدر ان لا کے لیے جو میں نے بڑا بھیانک ایک پروگرام دیکھا, اور دوسرا جب مجھے 2020-21 میں یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب تب شہباز شریف تھے. ہاں جی شہباز شریف تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ شہباز تب بھی معاملات اچھے نہیں تھے جنہیں شہباز سپیڈ کہا جاتا ہے. شہباز صاحب دیکھیں ان کی ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے اگر میں کہوں تو میں ان کو بھی بڑا پسند کرتا ہوں, جو کہ نہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی حالات دیگر ہوں تھے. سر نہیں تھا, لیکن انہوں نے اور چیزوں کو ٹھیک کیا ہوگا. اس کو وائنڈ کرتے ہیں کہ آپ جب 2021 میں گئے معاملات اچھے نہیں تھے, جب 2017 اور سٹنٹنگ کرائی میں نے پرائیویٹ جگہ سے, اور 3-4 لاکھ میرا فقط لگا تھا. اچھا یس. اچھا اس بار جب مجھے اٹیک آتا ہے تو وہ 1 تاریخ کو آتا ہے, 30 کی رات اور 1 کی صبح. ٹھیک. اور میں اپنے انسٹیٹیوشن کے قریب, مجھے گنگا رام پڑتا تھا, میں گنگا رام گیا. اسٹونش ٹو نو کہ گنگا رام کا نظام بدل گیا. میں نے اس کو بدلتے دیکھا. پھر اس کے بعد وہاں پر مجھے پریشر زیادہ تھا, انہوں نے مجھے کہا جی آپ کارڈیولوجی چلے جائیں. میرے بھائی مجھے کارڈیولوجی لے گیا, کارڈیولوجی لے کے گیا, انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر لیا. پوری رات میں وہاں پہ رہا. اگلے دن میری اینجیوگرافی ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے اندر انہوں نے چیک کیا کہ جی میری جو پوزیشننگ ہے وہ ایسی اسٹنٹ اتنا مشکل ہے کہ وہاں اسٹنٹ ڈل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو مجھے دوائیوں پہ رکھ دیا. 15 دن میں دوائیوں پہ رہا, اور مجھے جو اگلا ہارٹ اٹیک ہے وہ 17 کو آیا. اس سے درمیان میں عابد صاحب میں نے کو پرائیویٹلی 10 ڈاکٹروں کو دکھایا جن کے نام تھے, اور وہ پرائیویٹ بیٹھ رہے تھے, اور سب نے کہا کہ جی ہم اس کو سٹنٹ نہیں کر سکتے, بڑی کرٹیکل جگہ ہے, یہاں پر سٹنٹ نہیں ڈل سکتا, آپ کو دوائیوں پہ چلنا پڑے گا, یا الٹیمیٹلی آپ کا بائی پاس ہے. 17 کو صبح اٹھتا ہوں, دوبارہ ہارٹ اٹیک آتا ہے. اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں. یہاں پہ ایک بڑے پیارے ڈاکٹر ہیں, آپ اجازت دیں تو میں نام لوں. جی پلیز. ہی از احمد نعمان, اور وہ فرشتہ ہے. احمد نعمان ہارٹ سرجری میں PIC میں جی وہ سٹنٹنگ کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک. ان سے جی ملا, ان کا ٹائم نہیں ملتا تھا, بہرحال ہم انٹر ہوئے. انہوں نے مجھے اتنا پیارا ٹریٹمنٹ دیا. 20 بندے میں سامنے بیٹھے دیکھ رہا ہوں, میرے سے پہلے موجود ہیں, وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, 20 منٹ دے رہے ہیں. 20 منٹ دینے کے بعد میری پوری بات سن کے کہتے ہیں جی بدھ والے دن آئیں, آپ کی سٹنٹنگ میں کروں گا. میں نے کہا جی یہ کامیاب ہو جائے گی, اللہ خیر کرے گا. اور یقین کریں, کس دن انہوں نے کہا بدھ والے دن آ جائیں؟ یہ جی 17 کے بعد جو بدھ آتی ہے, 17 کے بعد جو بھی بدھ آتی ہے. ٹھیک. تو اس میں گیا ہوں. آپریٹ کس دن ہوا آپ کا 17 کے بعد؟ بدھ والے دن, میرا مطلب 20 تاریخ تھی شاید. اچھا 3 دن بعد. جی 2 دن کے بعد. 17 اگر تھا تو ہاں 18 یا 20 تھی شاید. اس کے درمیان میں جو بھی بدھ آتی ہے مجھے بدھ یاد ہے. انہوں نے کہا جی بدھ کو آپ کو آنا ہے. پیر کو میں نے ان سے ملاقات کی, 1 دن کا اسٹے دیا, بدھ کو بلایا. آپ یقین کریں میں ایڈمٹ ہوا ہوں, VIP سسٹم, باتھ روم صاف, میں نے ایک صفائی کا نظام انکریڈیبل. مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل بھول گیا, میں حیران ہو گیا کہ یہ آیا کہاں کی یہ صورتحال ہے. جی یہ مجھے آپ ایگزیجریٹ نہیں کر رہے, آپ وہ کیمرے کے اس پار بیٹھی عوام اس چیز کو قبول نہیں کرے گی. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں, اور میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑے سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اس کی سیاسی قیمت چکانی ہوگی آپ کو اس بیان کی. سر میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں, میں تو PIC کی تعریف کر رہا ہوں. نہیں PIC میں آج بھی اگر آپ نے چیک کروانا ہے تو آپ کو بڑی تگڑی سفارش ڈھونڈنی ہوگی. سر اب اگر آپ نے سٹنٹ ڈلوانا ہے جس طرح آپ کا, دیکھیے میں اور آپ, میرا تو فری ہوا, اور طرح کے ایبٹ کا میرا سٹنٹ ڈل ہے, ایبٹ کا سٹنٹ ڈل گیا, بہت جلدی ڈل گیا, لیکن سر آپ نے کلیئر یہ کرنا ہے عوام کو کہ آپ کو سفارش نہیں ڈھونڈنی پڑی. مجھے کوئی سفارش نہیں ڈھونڈنی پڑی, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں تو ایک کہتے ہیں نا وہ پنجابی کہیں تکے چ ہو گیا کام, کیونکہ اٹیک رات کو آتا ہے تو رات کو کہاں جاتا. الٹیمیٹلی تو میرے پاس ایک ہی چیز تھی جو فیملی نے ڈیسائیڈ کی کہ بھائی PIC چلے جاتے ہیں, وہاں ہارٹ کے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں. بس وہاں سے اتفاقاً کام سٹارٹ ہوا ہے, یہ اتفاقاً ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے, اور اتفاق نے میرا ویو چینج کر دیا کہ یار اتنا کمال کا ٹریٹمنٹ. اور پھر میں فین بن گیا کہ نہیں مجھے اگلا ٹریٹمنٹ بھی یہیں کروانا ہے. پھر احمد نعمان صاحب جن کی انڈیا بھی اگر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ احمد نعمان سے آپ نے پاکستان میں اگر ملنا ہے تو اس سے ملنا جو PIC میں بیٹھا ہے. ان سے بھی ٹائم لیا, انہوں نے مجھے ٹائم دیا 2 دن بعد کا, اور 2 دن بعد 1:30 بجے میری سٹنٹنگ ہوئی. میں ریکارڈ پہ موجود ہوں PIC کے, اور میری سٹنٹنگ ایبٹ کی ہوئی. ہم وہمی لوگ تھے, پرائیویٹ جانے والے لوگ تھے, تو بار بار سوال کر رہے تھے کس کا ہوگا, انہوں نے کہا جی ایبٹ کا ہوگا. میری فائل میرے پاس ہے, اس کے اوپر اسٹکر. اگر پرائیویٹ یہی علاج کروایا جائے تو کتنے پیسے؟ اگر آج ہوتا تو 6-7 لاکھ.
6-7 लाख 6-7 लाख। اور مجھے جو روم دیا دیٹ واز انکریڈیبل، ہاں صاف ستھرا ہر چیز. وہ تو آپ کو روم دے دیا، کیا ہر کسی کو وہ روم ملے گا؟ ہر کسی کو مل رہا. پرائیویٹ وارڈ میں پہلے تو میں رہا ہوں، وہ تو میں سب کے ساتھ ہی رہا ہوں، مطلب میرے وارڈ میں اور لوگ بھی تھے، میرے رائٹ پہ بھی تھے، لیفٹ پہ بھی تھے. ہر کام کا میں نے آٹومیشن پہ کام دیکھا ہے. مجھے لگا یار یہ کون سا کوئی بندہ آ گیا ہے جو میری سوچ کا ہے، جو آٹومیشن کو بلیو کرتا ہے. صاحب ایک سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا، اگر آپ کی 20 کو سرجری ہوئی جی اور آج 27 ہے جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جی ہاں، تو آپ اتنے فریش بیٹھے ہیں، اتنے صحت مند بیٹھے ہیں. آپ پہلے یہ پوچھیں کہ یکم سے جو 17 تاریخ تک جو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا، میں نے وہ وقت کیسا گزارا. میرے یہاں پریشر آتا تھا، میں اپنے آپ کو آبزرو کر رہا تھا کہ مجھے کچھ گڑبڑ ہوگی، یہ لگتا ہے کچھ ہونا ہے، اور وہی ہوا کہ 17 کو دوبارہ آ گیا. کیونکہ وہ بالکل ٹھیک میں فریش نہ ہوں الحمدللہ. اور آپ یہ ہم 4th فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا تھا لفٹ بھی آنا ہے، اور اتفاقاً لفٹ آپ کی بند ہے، اور آپ سیڑھیوں چڑھ کے آیا. یعنی 7 دن پہلے ایک بندے کی سٹنٹنگ ہوئی پی آئی سی سے، اور ان کے مطابق بالکل فری ہوئی، اور ان کے مطابق پراپر پروٹوکول. اور سنیں، جو دوائیاں ملی وہ بھی وہاں سے اندر سے فری ملی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پی آئی سی. میں تو بڑا، کیونکہ گورنمنٹ میں جانے والے ہم بندے ہی نہیں ہیں، تو میں نے اس کو غور سے دیکھا، دوائی پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ ان کا جو انہوں نے مین پہ ایک وہ بنایا ہوا ہے ایک سسٹم جہاں پر آپ بلڈ دیتے ہیں، تو اب وہی گاڑی پارک کریں، اندر جائیں، ٹوکن لیں. میں نے وہیں بلڈ دیا، پوچھا رپورٹوں کے پیسے کتنے، بلڈ رپورٹس کے، کہتے ہیں جی پتہ نہیں 600-700 روپے. چلیے زبردست جی. کہیں صحت کے شعبے میں کاشف افتخار صاحب جو چیئرمین ہیں برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز کے، ایک اور بات کہنا پریزیڈنٹ ہیں ٹیکنیکل کالجز ایسوسیشن پاکستان کی. یس ایک اور بات، ایک بات صرف جی پلیز. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی لیڈرشپ ایسی ہے جو کمال کام کر رہی ہے، جو کوئی بھی کر رہا ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں کسی پارٹی کا ہوں ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں نے تو یہ بھی کہہ دوں کہ میں نے کبھی ووٹ ہی نہیں ڈالا آج تک میں نے ووٹ نہیں ڈالا، ووٹ کاسٹ نہیں کیا. نیور. حلفاً کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اچھا یہ بھی تو کبھی کیا ہی نہیں میں نے کسی سر نہیں کیا نا. بس میں سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب دینا ہے، کوئی پسند ہی کہ میں نے کس کو سلیکٹ کیا. لیکن اب کی بار جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یار مطلب ہر ڈپارٹمنٹ اوکے ہو رہا ہے، ہاسپٹل تک سیدھے کر دیے. کیا کر رہی ہیں وہ؟ مریم نواز کے فین ہو؟ میں سر ان کے فین ہو گیا ہوں. صحیح بات کریں، عمران خان کے فین نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. میں ان کا بھی اللہ بھلا کرے، وہ بھی میرے بھائی ہیں، میرے بچوں کی طرح ہیں. میرے لیے تو میری عوام کے بچے ہیں سر، تو میرے لیے تو سب ایک جیسے ہیں. میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ ہم ان چیزوں کو سوچتے ہوئے جو پازیٹیوٹی اگر کہیں ہے تو اس کو دیکھنی چاہیے. دیٹ از گڈ. ماشاءاللہ جی. کاشف افتخار صاحب چیئرمین برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز، ایٹ دا سیم ٹائم پریزیڈنٹ ٹیکنیکل کالجز ایسوسیشن پاکستان، وہ یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ ایک ذمہ دار شخص ہیں معاشرے کے، تو جب میں نے ان سے یہ بات سنی کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی پلیز آپ آئیے میرے پلیٹ فارم پہ اور ہم سے اس حوالے سے بات کیجئے. ناظرین فیصلہ آپ کیجئے کہ کیا واقعی صحت کا شعبہ اتنا مستعد ہو چکا ہے، اتنا ایفیشنٹ ہو چکا ہے، اور اگر آپ کو پی آئی سی جاتے ہوئے کوئی پرابلم آئی تو کامنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور لکھیے گا. خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے. اعلیٰ حافظ.